توجہ توجہ۔ اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی، ٹرمپ بھی بلایا، مودی بھی بلایا، چائنا دا وہ بھی بلایا، کینیڈا دا، سارے سور کٹھے کیتے کافر۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وچ اور بھی شیرن میں آخری پڑھن لگا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ آہا، اقبال کہندا ابلیس نے آ کے ٹرمپ نو کہنے لگا تسی پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے، بچے نو کہن کے قرآن میں پڑھاتا ہوں، لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی، روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی، یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی، مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس وچ 500 قرآن، پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا۔ میں کہے بابا ایک ایت تے بھی عمل نہ کر سکے زندگی، بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے وچ کھڑا رہا ہمیشہ، کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے اینو ووٹ دیو، اے مولوی ایویں تے فسادین اینو ووٹ دیو، 4000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے، میری مخالفت کر دے آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے؟ حضور کوئی گلاں کرن والی ہے۔ اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام، کدی جناب اشتراکی نظام، کدی سوشلزم، کدی کمیونزم، کدی جناب کیپٹلزم، فلانا فلانا ازم فلانا ازم، کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی، کہندا کیوں؟ نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیرہ بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی، جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے۔ سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر رہے نا، نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نہ سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا حضور دا دین آ جانا نہیں کسی پاس۔ توجہ جی، اقبال پھر دوسرا ایک شعر، اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہتا اسلام یہ جے تو ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے مگر مچھا دے جناب رہن والیاں جگہ ہیں جو ہو جاندیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں، اپنے ایمان نہ دسو، اسی دریا سے اٹھتی ہے۔ کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جے نعرہ لگیا، ہاں جی اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسی نہیں لایا، بس اگے گئے جدوں ووٹاں دا مسئلہ ہے پھر ادھے نام مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسے ہی ہوتا نا جدوں اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دے نعرے نال اٹھی۔ توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب وچ تیسرے نمبر تے؟ اے تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی اے تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے، تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی۔ میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندا نہیں آنا، اقبال کہندا نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے؟
کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا۔ سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما، 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنیا سی فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ او لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ۔ انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اے توڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندا، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی۔ ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھاں نو بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے۔ غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے۔ ایویں نہیں پریشان ہویا مودی، ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نو پہ ہویا۔ او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو؟ کہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہونا۔ یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے۔ اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں۔ یہ تو اسلام دا کمال ہے نا۔ یہ تو دی اپنی پاور ہے، وہ سمندراں وچ گھوڑے پوا دیندا، اپنی پاور نال نہیں۔ اسلام ایک اپنی مولویاں پیراں دی پاور نال نہیں، یہ تہاڈی پاور نال۔ اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تاں وی کوئی نہ لاوے۔ اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو، اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے۔ ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا۔ اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے، یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے۔ دسو جی، جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے۔ حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت۔ یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود۔ سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ تعاون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں۔ آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے؟ اس امت دے امین۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ توجہ جی، توجہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے۔ یہ ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے، بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لیں ادھر آگے، بہ جا تھی نہ خراب کر محفل، بہ جا۔ حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 200 پر پاوراں
فتح ہوئی. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان, تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہاں کہا پھر آ جاؤ. جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹدے سن, ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے, فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چ ہوئے, میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے. فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامہ تن. حضور ایتھے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے, جی ڈکار بھی نہیں مارنا. ظالم ظلم کو حد کرو ظلم دی. دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے, پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے اپنی محفلاں وچ تے تقریراں وچ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا, لکھاں لوگ لے کے باہر نکل دینا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے, کیوں نہیں نکلے تسی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کردا. بلال از حب صہیب از روم, بلال از حب صہیب از روم, سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ ہی چیب العجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب نے کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی, عثمان غنی بھی موجود, حیدر کرار بھی موجود, ابو عبیدہ بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید اشرم مبشرہ بھی موجود, سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا, جدوں حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. اے پھر اسلام نہیں ویکھدا روم تو چل کے آیا جی, پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ, تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمحے نہیں اسلام نے پا دیتے. اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے. ایتھے تے ایک ایک حضور دا غلام مان اچ نہیں, میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوئے, وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا, اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا, جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے. ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کر دے صحابہ دے بارے جڑے تے بند بند کے قیصر و کسریٰ دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر, محمد عربی آ گئے. نکلو. نعرہ تکبیر.